اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ دو تین اہم موضوعات پہ آج بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج انشاءاللہ پورے شہر میں 10 مقامات پر 10 شاہراہوں پر ہم دھرنے دیں گے اور ہم اپنے اس بنیادی حق کے لیے کہ جو مینڈیٹ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو دیا، جماعت اسلامی شہر کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، اور جس وقت سے یہ الیکشن ہوا فوراً ہی اس مینڈیٹ کے خلاف، کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور پورا پروسیس رکا ہوا ہے۔ 11 یوسیوں میں ضمنی انتخاب کا اعلان 2 مہینے سے زائد گزرنے کے باوجود نہیں ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی اور MQM کی فرمائش پر الیکشن کمیشن ان ضمنی انتخابوں کو روکے ہوئے۔ اسی طرح جس میں کھلی دھاندلی ہوئی، واضح طور پر نتیجے تبدیل ہوئے، فارم 11 فوری طور پر جمع کرا دیے گئے، ان کے تحقیقات اور پھر اس کے بعد سماعت کے بعد ان کے فیصلے بھی ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ کچھ یوسیز کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بھی تقریباً 19-20 یوسیز ایسی ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اور اس میں فیصلے سامنے نہیں آ رہے، جس کے نتیجے میں وہ انتخاب جو لڑ جھگڑ کر ہوا، قانونی کارروائی کر کے ہوا، عدالتوں کے چکر لگا کے ہوا، احتجاج و دھرنے دے کر ہوا، اور پوری قوت صرف کی حکومت نے، حکومت کی اتحادی پارٹیوں نے، اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ رہا، 3 بار ملتوی ہوا، بالآخر الیکشن کروایا گیا۔ لیکن الیکشن کرانے کے بعد اس کے بعد پھر انہوں نے اس پورے عمل کو روکا ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے کراچی کی جو بڑی شاہراہیں ہیں 10، اس پر اپنا احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دیں گے، اور ہم اس بات کو پورے پاکستان میں نمایاں کرنا چاہتے ہیں کہ اس شہر کراچی کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں۔ ان خراب معاشی حالات میں اگر کوئی امید بن سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں انفراسٹرکچر صحیح ہو، حالات درست ہوں، امن و امان قائم ہو، ملازمتیں لوگوں کو ملیں، شہر کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اس کے نتیجے میں معاشی ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس کا فوری ایفیکٹ آئے گا، فوراً امپیکٹ آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہاں کروڑوں لوگ جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی امکانات بڑھ جائیں گے اور معیشت بہتر ہوگی۔ ویسے بھی اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، آپ جس آبادی میں چلے جائیں بدترین حالات سے دوچار ہیں۔ سیوریج کا پانی، اب پھر گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، ہر سال کروڑوں کیا اربوں روپے نالوں کی صفائی پر خرچ کیے جاتے ہیں، جو صفائی پر خرچ نہیں ہوتے، جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر شہر ڈوب جاتا ہے، پھر سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر پیچ ورک ادھڑ جاتا ہے، اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، جن پیسوں سے اربوں روپے کی مرمت بظاہر کی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد بربادی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ KMC کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر پارٹیوں کی فرمائش پر تقرر کر کے کرپشن کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس لیے کراچی کو میئر کی ضرورت ہے، کراچی کو ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین کی ضرورت ہے، کراچی کے UC چیئرمین وائس چیئرمین جو جیتے ہیں ان کو فنکشنل ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ پورا سسٹم آگے بڑھے اور اس شہر کے لوگ کچھ سکون کا سانس لیں۔ لیکن اس راستے میں رکاوٹ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اور اس راستے میں رکاوٹ پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن کی ہے، امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس پہ کوئی سماعت ہوگی اور اس پہ ہم شہر کراچی کا بھرپور مقدمہ لڑیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور یہ حق ہمیں پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور دیتا ہے، اور ہم انشاءاللہ آج اس کو استعمال کر کے کراچی کی 10 شاہراہوں پہ دھرنا دے رہے ہیں۔ اور میں شہر کراچی کے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہیں کوئی زحمت ہو، لیکن اس زحمت کو وہ برداشت کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ایمبولینس یا اس طرح کی کوئی چیز کہ جس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم اپنے کارکنوں سے ضرور ہدایت کریں گے کہ وہ اس کا خاص اہتمام کریں کہ ایمبولینسوں کا راستہ نہ رکے، اور یہ پرامن طریقے سے یہ دھرنے ہوں۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ کون کون سے مقام پر دھرنا ہوگا، تاکہ شہری اس لحاظ سے ہی اپنے روٹس کو ترتیب دیں۔ ہم یہ احتجاج
کسی شوق میں نہیں کر رہے، اپنا حق لینے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ شہر کراچی کے لوگوں کی آواز بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایم اے جناح روڈ پر شاہراہ قائدین، نیشنل ہائی وے قائد آباد، شیر شاہ سوری روڈ جس میں یہ جو سڑک ہے گولی مار سے سیدھی نارتھ کراچی کی طرف جا رہی ہے، اس میں گولڈن گیٹ پر، پاور ہاؤس پر احتجاج ہوگا، شاہراہ پاکستان پر احتجاج ہوگا، شاہراہ فیصل پر احتجاج ہوگا، راشد مناس روڈ پر احتجاج ہوگا، شاہراہ کورنگی یعنی کورنگی روڈ پر احتجاج ہوگا، اور شاہراہ اورنگی پر احتجاج ہوگا۔ ان 10 بڑی شاہراہوں پر ہم دھرنا دیں گے، اور اس لیے دیں گے کہ کراچی کو اس کے حق سے محروم الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا ہوا ہے، اور یہ ایم کیو ایم کا فرمائشی پروگرام بھی ہے کہ جتنا لٹکا سکتے ہو لٹکا دو، جتنا ڈیلے کر سکتے ہو کر دو، تاکہ مل بانٹ کر جو نظام چل رہا ہے حکومت کا اور ان کی اتحادی پارٹیوں کا وہ چلتا رہے اور کراچی کے لوگوں کو کوئی سکون نہ مل سکے۔ ابھی پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہم نے 53 یوسیز کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس پر ایم کیو ایم نے بڑی شادیانے بجائے کہ ہمارے مطالبے پر 53 یوسیز کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں مل کر کراچی کے لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئندہ کے بلدیاتی انتخاب کے لیے ہوگا۔ دس نوٹیفیکیشن ول اپلائی پروسپیکٹیولی فار فیوچر لوکل گورنمنٹ الیکشنز۔ اب آپ بتائیے کہ فیوچر لوکل گورنمنٹ الیکشن جو کہ 2027 میں بنتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے 53 یوسیز کا اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے پر ایم کیو ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ الیکشن کروایا جائے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے یوسیز میں اضافہ کر لیا۔ دونوں مل کر کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اب جو کہیں گے وہ مان لیں گے۔ تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ختم کی جائے۔ 2027 میں تو کم از کم 150-200 یوسیز کا اضافہ ہونا چاہیے، اور پھر ابھی مردم شماری ہونی ہے، اس میں تو قومی اسمبلی کے حلقے بھی تبدیل ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی تبدیل ہوں گے، لوکل باڈیز کی بھی بالکل ری ارینجمنٹ ہوگی۔ تو آج کی تاریخ میں آئندہ 4 سال بعد کے الیکشن کے لیے انہوں نے 53 یوسیز کا اضافہ کر کے کس کو بیوقوف بنایا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے یہ دونوں پارٹیاں باز آ جائیں، تاکہ یہ بیوقوف بنانے کا عمل بہت ہو گیا، 30-35 سال سے یہی کام چل رہا ہے، اب یہ کام نہیں ہوگا، اور ان کو جگہ جگہ میں ایکسپوز بھی کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور عوام کا جو حق ہے انہیں فراہم کریں۔ عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے جو منتخب لوگ ہیں ان کو اقتدار میں آ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، جس کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ یوسیز جتائی ہیں، اور سب سے زیادہ وارڈز میں کامیابی جماعت اسلامی کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور الیکشن کمیشن اس میں پارٹیوں کی سہولت کاری نہ کرے، بلکہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ 15 جنوری کو الیکشن ہوا ہے، 16 جنوری کو یہ 11 یوسیز کا انتخاب آنا چاہیے تھا، جس میں الیکشن نہیں ہو سکا تھا۔ کیوں نہیں آیا اب تک؟ چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں آیا اب تک 11 یوسیز کا ضمنی انتخاب کا شیڈول؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، اور آپ اس کے اعلی کار بنے، آپ ان کے کہنے پر پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک وجہ بتائیے۔ اسی دوران میں اسی الیکشن کمیشن نے جو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب تھے، پہلے وہ کراچی میں 9 قومی اسمبلی تھیں، اس میں ٹوٹل 33 تھیں، اس کا شیڈول تو اناؤنس کر دیا تھا، وہ تو بعد میں خود ہی وہ پارٹی جس نے استعفے دیے ہوئے تھے واپس چلی گئی کورٹ میں تھے، جس کے نتیجے میں ختم ہو گیا، ورنہ الیکشن کمیشن نے تو وہ تو اعلان کر دیا تھا۔ 9 قومی اسمبلی کے جو بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے انتخاب تھے، انہوں نے کہا ہماری آئینی ذمہ داری تھی اس لیے ہم نے اعلان کیا۔ تو یہ آپ کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی قانون نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کریں۔ ایک پروسیس ہوا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اندرون سندھ میں تو جون میں الیکشن ہوا تھا، جون 2022 میں الیکشن ہوا تھا، اور وہاں آج تک ان کے جو منتخب لوگ ہیں انہوں نے اوت نہیں اٹھایا، اور وہ کام نہیں کر پا رہے۔ تو خود یعنی پیپلز پارٹی تو کہتی ہے نا کہ ہم نے پورا سویپ کر لیا، 1100 لوگ تو ان کے ویسے ہی منتخب ہو گئے تھے، بغیر انتخاب لڑے۔ جو کچھ کیا ہوگا وہ تو ہمارے سامنے ہے، کراچی میں جب کچھ یہ کر رہے ہیں تو وہاں کیا کیا ہوگا۔ تو چلو جو بھی تھا، اب آپ نے اگر کامیابی وہاں لوگوں نے حاصل کر لی تو سسٹم تو آگے بڑھائے نا۔ تو آپ نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی آپ بااختیار نہیں بنا رہے، وہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیں آپ، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اتنی ہمت پیدا کرو، اپنی پارٹی کے سامنے بولنا شروع کرو۔ پولیٹیکل ورکرز کو ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حق اور انصاف کی بنیاد پر اپنی اپنی پارٹی سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ یہ ظلم۔ اس لیے
ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے کہ 11 یوسیز کا ضمنی انتخاب کا فوراً اعلان ہو، اور جو یوسیز جس میں فیصلے نہیں ہوئے ہیں حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ اس میں حکومت کی طرف نہ دیکھا جائے کہ ان کی منشا اور ان کی مرضی کیا ہے۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو جتنی بات ہے ہم ناانصافی نہیں کرتے۔ ابھی کیماڑی میں جب ایکسپوز ہو گئے بری طرح، اور پریزائڈنگ افسر جن کے نام سے، جن کو زبردستی پولیس کے ذریعے اٹھوا کے اور طاقت کے زور سے نتیجے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ان میں سے 3-4 لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے خطوط لکھے، اس پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کی، جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہاں کے RO کو معطل بھی کیا ہے، ایکشن لینے کی بات بھی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے کارروائی کرنے کی بات بھی کی ہے، اور انہوں نے اس نتیجے کو جو حکومت نے تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اس کو کالعدم کر کے اوریجنل نتیجے کو اناؤنس کیا ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ 1-2 یوسیز کا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم 20 کیسز الیکشن کمیشن کے پاس بالکل اسی نوعیت کے موجود ہیں، اور واضح طور پر اس میں نظر آ رہا ہے۔ کس لیے ڈیلے ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، کس کے کہنے پر ڈیلے ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ کبھی ہمت کر کے چیف الیکشن کمشنر یا ان کا کوئی ممبر بتا دے کہ کس ادارے سے ان کو پریشر ہے، کس حکومت سے ان پر دباؤ ہے، اور اس دباؤ کو وہ سہ نہیں پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ الیکشن رکا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی دباؤ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خود ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ 2 جگہوں پر یہ ہمت کر سکتے ہیں تو 18 جگہوں پر کیوں نہیں کر سکتے، اور 11 یوسیز کا انتخاب کیوں نہیں کرا سکتے؟ اس لیے آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، 10 شاہراہوں پر دھرنا دے رہے ہیں، اور اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، ہم ڈیجیٹائزیشن کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم اپ گریڈ ہونا چاہیے، نادرا کا سسٹم بھی اپ گریڈ ہو، ووٹر لسٹیں بھی اسی طرح سے اچھے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بنائے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سافٹ ویئر کو اگر آپ یا ٹیبلٹس کو آپ استعمال کریں مزید نئی دھاندلی کے لیے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیبلٹس فراہم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو، اس میں جو نقشے دیے گئے ہیں بلاک کوڈز کے، ان نقشوں میں اور مینول نقشوں میں فرق ہے۔ یہ حکومت بتائے نا کہ یہ اربوں روپے سے جو آپ مردم شماری کروا رہے ہیں، اتنا بنیادی نقص کیسے آ گیا؟ آپ نے کیا کیا اب تک؟ یہ پاکستان کی جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر جو اربوں روپے کے اخراجات ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہوتے ہیں، یہ ادارہ کر کیا رہا ہے؟ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ سے سوالات موجود رہیں اور اپنی مرضی سے ڈنڈی ماریں آپ۔ اور سب سے زیادہ جو وکٹم بنتا ہے وہ شہر کراچی بنتا ہے، ہمارا صوبہ سندھ بنتا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی کراچی بنتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی، پارلیمانی نمائندگی اور کراچی کے وسائل، اس کے اوپر جو ہے وہ زد پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ اس شہر کراچی کے 3-3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ 1.60 کروڑ انہوں نے ڈکلیئر کی، اعتراض ہوا، طے ہوا کہ 5% بلاک کوڈ پر جو ہے وہ ہم مردم شماری دوبارہ کریں گے، نہیں عمل کیا۔ نون لیگ کی حکومت میں یہ ہوا تھا، 4.25 سال پی ٹی آئی نے نکال دیے، نہیں کیا۔ بلکہ میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم بھی اعتراض فرماتی ہے، لیکن ایم کیو ایم سے کوئی سوال کرے کہ پچھلی جعلی مردم شماری کو آپ نے منظوری کیوں دی تھی؟ آپ حکومت میں شامل تھے، جب بھی آپ حکومت میں شامل ہیں، اب بھی، پہلے بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ تھے، آج بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اس وقت بھی وہ جعلی اور فراڈ مردم شماری جس کی منظوری کابینہ دے دی، اس کابینہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد CCI میں صرف ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنا نوٹ لکھا تھا، باقی تو سب نے اس کو قبول کیا تھا۔ اور اس جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دینے میں ایم کیو ایم نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور پی ٹی آئی کی یہاں سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اور انہوں نے کہا ہم اگلی مردم شماری کروائیں گے۔ بھائی اگلی تو آپ جب پچھلی والی کو قانونی حیثیت دے دو گے تو اس کا مطلب ہے وہ پچھلی والی تو پریویل کرے گی قانونی طور پر، ہم قانونی طور پر آدھے ہو گئے۔ یہ کیا چھری جو آپ نے جو ہے وہ چلائی ہے اور چھرا گھونپا ہے ہماری پیٹھ پر کراچی والوں کی، اور پھر کہا کہ ہم نئی مردم شماری کرائیں گے۔ ان کا پورا ڈیوریشن پچھلی حکومت کا، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا، 1 سال 1.25 سال گزر گیا، انہوں نے شروع نہیں کروائی تھی، اور اب مارے باندھے اس حکومت میں شروع ہوئی ہے تو ایم کیو ایم اس کا بھی حصہ ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود جو عمل شروع ہوا ہے اس میں نقائص موجود ہیں، اس میں ٹیبلٹس پراپر کام نہیں کر رہے، اس میں نقشے پورے موجود نہیں ہیں۔ ایک گھر پہ آتے ہیں، اس گھر میں اگر پورشن بنے ہوئے ہیں، 5 فیملیز رہتی ہیں تو 2 فیملیز یا 1 فیملی یا 3 فیملیوں سے پوچھ کے چلے جاتے ہیں، باقی لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ خانہ شماری میں پرابلم ہوئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی اس بات کا اہتمام نہیں ہے
کہ آپ چیک کر سکیں, آپ معلومات کر سکیں کہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اس میں ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے, کس علاقے سے کتنی گنتی ہوئی ہے, کس کس کو گن لیا گیا ہے. آپ 22 کروڑ لوگوں کو یہ ایکسس نہیں دے سکتے, تو آپ اسٹیک ہولڈر کو تو ایکسس دے سکتے ہیں نا. آپ یہ ایکسس جو ہے پارٹیوں کو تو دے سکتے ہیں, تاجروں کو تو دے سکتے ہیں. ایک 100 رکنی ایک کمیٹی بنا دیجئے شہر کراچی کی, اس میں سب اہم ترین لوگوں کو شامل کر لیجئے اور ان کے سامنے لائیے صورتحال کہ آج اتنے اندراج ہوئے ہیں اور اتنے اندراج کا ٹوٹل اتنا بنتا ہے. اس ٹوٹل میں ڈنڈی ماریں گے. فردن اندراج آپ کا ہوگا, لیکن کلیکٹیو اندراج میں ڈنڈی مار کر کراچی کو اس کے جمہوری حق سے محروم کیا جائے گا اور اس کے جو شہری حق ہے اس سے محروم کیا جائے گا, اس کے وسائل سے اس کو محروم کیا جائے گا, اور اس میں سب شریک جرم ہوتے ہیں. میں پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی مردم شماری ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی اور جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنا جائے, تو ان کو ہمت پیدا کر کے یہ کہنا چاہیے کہ سندھ کا کیپٹل, سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے اور کراچی میں سب سے زیادہ یہ ڈنڈی ماری جاتی ہے. یہ ہمت بھی پیپلز پارٹی پیدا کرے کہ اپنے دارالخلافے کے حق کے لیے بھی کوئی بات کرے. یہ جنرلائز نہ کریں آپ سچویشن کو, تاکہ آپ کی پوزیشن بھی کلیئر ہو کہ آپ کراچی کو بھی دارالخلافہ سمجھتے ہیں اور سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں. آج ظاہر ہم اپنا موقف بھی ایک اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں پیش کریں گے. تو مردم شماری میں جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایکسس دیا جائے چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹیبلٹس میں جو نقشے ہیں اور مینول نقشوں میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے, سب کو اعتماد میں لیا جائے. صحیح طریقے سے کام ہوگا تو ہم پورا تعاون کریں گے, اور اگر پھر دوبارہ سے یہ پروسیس کر کے اور پھر آخر میں وہی مستقل پتے کی بنیاد پر لوگوں کے گنتیاں پوری کر لیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا. کم از کم 1 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کراچی کے جو کراچی میں رہتے ہیں, کوئی 40 سال سے 30 سال سے 20 سال سے 10 سال سے. انفراسٹرکچر یہاں کا استعمال ہوتا ہے, کام یہاں کرتے ہیں, لیکن گنتی ہوگی کے پی میں, گنتی ہوگی پنجاب میں, گنتی ہوگی بلوچستان میں, گنتی ہوگی گلگت بلتستان میں, آزاد جموں و کشمیر میں. سب کی گنتی کریں آپ, جو جہاں رہتا ہے وہاں کی گنتی کریں, لیکن مردم شماری کا اصول تو یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنتی کریں. نہ زبان, نہ مذہب, نہ علاقہ, نہ بیک گراؤنڈ, نہ مسلک, کسی چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے. بیرون ملک سے آیا ہوا فرد بھی یہاں رہتا ہے اور اس کی رجسٹریشن اگر نارا میں ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں پر کاؤنٹ ہوگا. تو جب یہاں پر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, یہاں پر گنا ہی نہیں جائے گا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مردم شماری درست ہے. آپ سوچیں, وفاقی ملازمتوں میں جو کوٹا موجود ہے, جس کی ایکسٹینشن لامتناہی طور پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے پچھلی حکومت میں کی ہے, کراچی پر ایک اور شب خون مارا ہے, غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کیا ہے. تو وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں سندھ کا ایک کوٹا ہے, پنجاب کا ہے, کے پی کا ہے, سب کا ہے. اس کوٹے میں جب 40-50 لاکھ لوگ کراچی کے کے پی میں شمار ہوں گے, تو وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں سندھ کا حصہ کم ہو جائے گا, اور سندھ کے شہری علاقوں کا 40% کوٹا ہے وہ اس کے رسپیکٹو کم ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ ملازمتوں میں بھی آپ کو حق نہیں ملے گا, آپ کو وسائل میں بھی حق نہیں ملے گا, آپ کو پارلیمانی نمائندگی میں بھی حق نہیں ملے گا. تو سب کو آپ حق دیجئے, کے پی کو بھی دیجئے, بلوچستان کو تو سب سے زیادہ دیجئے, پنجاب کو دیجئے, سب کو حق دیجئے, لیکن ہمارا حق نہ ماریے. اس پہ ڈنڈی مارنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور جو حکومتیں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, اس کے 11-15 وزیر ہیں, کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا. آپ خود وزیر ہیں, آپ کے پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ ہیں, پتہ نہیں کتنی وزارتیں ہیں, وہ تو میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کون مشیر وزیر بنا ہوا ہے. ایم کیو ایم کے وزراء موجود ہیں, یہ سب وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ کام صحیح نہیں ہو رہا. تو حیرت انگیز بات ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اس وقت صورتحال مجموعی طور پر جو بھی لا اینڈ آرڈر کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جو بنیادی سہولتوں کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس لوڈ شیڈنگ کو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے, اب تو گرمیاں آ گئی ہیں, لیکن خاص طور پر رمضان بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا. اس رمضان المبارک میں تو لوگوں پر رحم کر لو اور اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو. کہ الیکٹرک ایک مافیا بنا ہوا ہے, اور یہ آبادیوں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے اتنے % ہمیں ریکوری نہیں ہو رہی. اور جو تم نے قومی خزانے کی ریکوری نہیں دی ہوئی, تم جو 662 ارب روپے قومی خزانے کے لوٹے ہوئے ہو, تو تمہارا لائسنس کیوں چل رہا ہے؟ کہ الیکٹرک کا لائسنس 662 ارب روپے کا ڈاکہ مار کے چل رہا ہے.
لیکن اگر آبادی میں سے چند لوگوں نے بل نہیں دیا تو سب پوری آبادی کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ جبکہ عدالت کہہ چکی ہے, نیپرا کہہ چکا ہے, سب کہہ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ اتنا طاقتور ہے اور کوئی پارٹی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی, نہ پی ٹی آئی, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ ایم کیو ایم. اس لیے کہ الیکٹرک کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ سب کے حساب کتاب ہیں, سب کا کچا چٹا سامنے لے آیا جائے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لائسنس اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو ختم کیا جائے. جنریشن کو پورا نیشنل گرڈ کے ساتھ پہلی ایکسس ہے وہ کراچی کو دی جائے, اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے اس کام کو کیا جائے. یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے, گیس کی بھی اور بجلی کی بھی. تو انشاءاللہ میں ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کراچی میں 10 بڑی شاہراہوں پر ہم احتجاجی دھرنا کر رہے ہیں, اور یہ دھرنا کراچی کے عوام کے بنیادی حق کے لیے ہے کہ جس پارٹی کو, جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں کراچی کے لوگوں نے, اس ووٹ کا احترام کیا جائے. 11 UCs کے ضمن انتخاب کروائے جائیں, جو پینڈنگ کیسز الیکشن کمیشن میں ہے, حق اور انصاف کی بنیاد پر اس کی نوٹیفیکیشن کی جائے, اور یہ پورا پروسیس آگے بڑھایا جائے. یہ جو روکا ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم تینوں جو ہیں شامل ہیں, اور اس میں الیکشن کمیشن کو پارٹی بننے کے بجائے اپنے جو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. آج ہم احتجاج کریں گے اپنے جمہوری حق استعمال کر کے. عوام کو زحمت کچھ نہ کچھ ہوگی, اس پر ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی زحمت ان کے لیے انشاءاللہ بہت سے راستے کھولے گی. اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاج کا حصہ بنیں. کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایمبولینسوں کا راستہ نہ روکیں, اور کوئی تکلیف اس طرح کی نوعیت ہنگامی کوئی حالات ہوں تو اس میں کارکنان بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کریں. جماعت اسلامی کے ذمہ داران اپنے اس پورے دھرنے کو مینیج کریں تاکہ شہری زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج رنگ لائے گا. آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, انشاءاللہ شہریوں کو ان کا حق ملے گا. بہت شکریہ. یہ ہم 4 بجے سے لوگ اسمبل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سے ہم اس کو چلائیں گے, اور میں انشاءاللہ جوہر موڑ پر خود بھی شریک ہوں گا, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کنیکٹیویٹی کے ذریعے سے سب جگہ پر میں لائیو بات کروں گا. دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. ابھی تو ہم نے اس کو علامتی رکھا تھا, سمجھ لیں کہ ایک ہی دن کا رات تک کیا تھا. ہمارا یہ پورا, ہم یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم وڈرا کر لیں گے, گیو اپ کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ایک ووٹ, ایک ایک UC, ایک ایک وارڈ کا تحفظ کریں گے. یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے کی طرح بس سب کچھ کر لو اور اس کے بعد آؤ اچھے بچوں کی طرح بات کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں. یہ نہیں چلے گا. حق دینا پڑے گا, حکومت کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. میئر تو جماعت اسلامی کا انشاءاللہ بننا ہے, وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا, اور حق دینا پڑے گا. ہم خیرات نہیں مانگ رہے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو یہ جو دھرنے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. اس طریقے کو سب پارٹیاں استعمال کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. ہم یہ ضرور, اس میں جماعت اسلامی ہے تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس میں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ہم اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کریں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. البتہ جب یہ روٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں, پہلے سے اناؤنس کر کے کرتے ہیں, تو شہری بھی اس معاملے میں خیال کرتے ہیں. اور جب یہ پورے تمام 3.5 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہم کر رہے ہیں, سب کا بھلا ہونا ہے, اور کسی شوق میں نہیں کر رہے, کسی پارٹی کی دکان اونچی کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں, شہر کے لوگوں کے حق کے لیے کر رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ شہری اس پر تعاون کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں یہ آواز پورے پاکستان میں گونجے گی. اب میں اس بات پہ کیا کمنٹ کروں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے یہ ہمارے دوست ہیں, اب انہوں نے پتہ نہیں, اپنے پارٹی میں تو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں, ان کے یہاں منتخب لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. خاندان پہ چلتی ہے, وراثت پہ چلتی ہے, وصیت پہ چلتی ہے پارٹی. تو بادشاہ سلامت کے سامنے اس طرح کے چند لوگوں نے یہ کلیم کر دیا تھا کہ آپ الیکشن بس کروا دیں. اب آخر میں بہت پریشر آ گیا ہے, یہ جماعت والے تو چھوڑ ہی نہیں رہے, ہم بہت بدنام ہوں گے, ہم آپ کو جیالہ میئر لا کے دیں گے. اب وہ کہہ کر پھنس گئے. اچھا, انتظام انہوں نے پورا کر لیا تھا. ان کو معلوم تھا حلقہ بندیوں میں تو ویسے ہی 1 اور 3 کا تناسب ہے, وہ تو ہو ہی گیا تھا, باقی بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا. پھر انہوں نے ایک ارینجمنٹ جو اس کے بعد کیا تھا کہ 5 بجے تک جو ہو جائے گا, اس کے بعد ہم جو رہ جائے گا اس کو چھین کر دیں گے. اس میں کیا وجہ؟ اور انہوں نے یہ کام کر دیا اپنے ROs کے ذریعے. وہ تو جماعت اسلامی تھی جو اٹک گئی, اور اب ان کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے. تو اب وہ جب مشکل ہو رہی ہے تو اس کو کبھی الیکشن فوبیا کا نام دے رہے ہیں, کبھی کسی چیز کا نام دے رہے ہیں. میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو جینون طریقے سے جیتے ہیں ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ بھی تو کراچی شہر کے لوگوں کا یہ حق تسلیم کریں کہ انہوں نے جس پارٹی کو زیادہ ووٹ دیے ہیں اور زیادہ UCs دیے ہیں, زبردستی نہ چھینیں, وڈرا کر جائیں آپ. اس میں آپ کے لیے اچھا ہے. ورنہ آپ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو تو ہم لیں گے اپنا حق. تو اچھی بات ہے کہ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جمہوری رویے کا مظاہرہ کر کے پیچھے ہٹ جائیے اور قبول کر لیجئے مینڈیٹ کو, ورنہ آپ کو پھر کسی اور طریقے سے قبول تو کرنا ہی پڑے گا. تھینک یو.